السلام علیکم۔ بازار میں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سجا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا۔ دکاندار نے اس کی خیریت پوچھی اور کہا کہ بابا جی آؤ بیٹھو۔ فقیر بیٹھ گیا تو حلوائی نے گرم گرم دودھ فقیر کو پیش کیا۔ فقیر نے دودھ پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس حلوائی کو کہا کہ بھائی تیرا شکریہ، رخصتی کی اجازت چاہیے، اور آگے چل پڑا۔ اس بازار میں ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، بازار میں کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کے چلنے سے ایک چھینٹا اڑا اور فاحشہ عورت کے لباس پر گر گیا۔ جب یہ منظر فاحشہ عورت کے دوست نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اٹھا، فقیر کو برا بھلا کہا، پھر بھی غصہ کم نہ ہوا تو اس نے فقیر کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ بڑے فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے پھرنے کی تمیز نہیں، سارا لطف و سرور برباد کر کے رکھ دیے ہے۔ فقیر نے ہنس کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر آگے چل پڑا۔ فاحشہ عورت چھت پر چل رہی تھی تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور زمین پر سر کے بل گر جاتی ہے۔ اس کو ایسی شدید چوٹ لگتی ہے کہ موقع پر ہی فوت ہو جاتی ہے۔ شور مچ گیا کہ فقیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے بد دعا دی تھی، جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلی گئی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ پایا تھا کہ لوگوں نے فقیر کو پکڑ لیا اور کہا کہ بڑے فقیر بنے پھرتے ہو، ذرا بھی صبر نہیں، اتنا بھی حوصلہ نہیں رکھتے ہو کہ معمولی تھپڑ کو ہی برداشت کر لو۔ فوراً بد دعا دے دی۔ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا۔ فقیر نے کہا کہ کیا ہوا میاں؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے بد دعا دی اور خوبصورت عورت کی جان چلی گئی۔ فقیر نے کہا کہ واللہ میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہ تھا۔ لوگ اس بات پر بضد رہے اور کہا کہ نہیں، تیری بد دعا کا کیا درا ہے۔ جب لوگوں نے ضد کی تو فقیر نے کہا کہ اصل بات پوچھتے ہو تو میں بتاتا ہوں، ہم فقیروں کا کس سے کیا لینا؟ اس لیے یقین کرو کہ میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، یہ یاروں کی لڑائی ہے۔ لوگوں کو فقیر کی یہ بات سمجھ نہ آئی اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ فقیر نے کہا کہ جب میں کیچڑ سے گزر رہا تھا تو میرے پاؤں سے چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پر پڑا تو اس کے یار کو بہت غصہ آیا۔ اس نے مجھے بے عزت کیا اور تھپڑ دے مارا تو مجھ سے یہ زیادتی میرے یار یعنی اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری اور یوں میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ اب بھلا تم ہی بتاؤ کہ اس معاملے میں میرا کیا قصور ہے؟ لوگوں کو اب بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے فقیر سے معافی مانگی، اس عورت کے متکبر یار کو جا پکڑا اور عورت کی موت کا اسے ذمہ دار ٹھہرایا۔